جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو عاصم منیر رجیم ہے، تو یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بھاگے پھرتے ہیں، ان کے اشاروں پر جو ہے وہ ناچتے ہیں۔ بہت سے راز ہیں میرے سینے میں بھی۔ تو خان صاحب کے ساتھ تو پورا پاکستان ہے، خان صاحب اکیلا نہیں ہے۔ اہم پوزیشن میں ہیں پارٹی کے، وہ ہمارے ینگ لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن بھی 9 مئی سے پہلے کسی پوزیشن پہ عمران خان کے ساتھ کام نہیں کیا، تو ان کو ان کی رفتار کا نہیں پتا۔ عاصم منیر رجیم جو ہے وہ اتنی خوفزدہ ہے پی ٹی آئی سے، اس کے جھنڈے سے، اس کے سلوگن سے، کہ لوگ تھوڑا سا بھی نکلتے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، کاروبار توڑ دیتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عدالتوں کو جو ہے باندھی بنایا ہوا ہے، ورنہ تو عمران خان کب کے رہا ہو جائیں۔ 9 مئی تو ایک فالس فلیکس جو ہے وہ آپریشن ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹا آپریشن کیا گیا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایسا شخص جس نے 3 ہسپتال دیے پاکستان کو، اس کا خود ہسپتال میں علاج نہیں کرایا جا رہا ہے، جیل سپریڈنٹ تھا، اس کی جو ہے اس کو میں 3 مہینے سے کہتا رہا ہوں اور اس نے میرا علاج نہیں کروایا۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اس کو کرنل ڈیل کرتا ہے، کرنل کو جو ہے عاصم منیر ڈیل کرتا ہے، ساری ہدایت عاصم منیر دیتا ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک ہم آواز بنو، تو بدقسمتی سے وہ ہم آواز نہیں بن سکے ہم لوگ سارے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے اور میرے ساتھ ہیں قاسم خان سوری امریکہ سے۔ آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو ہم آفٹر ویری لانگ ٹائم۔ السلام علیکم قاسم بھائی۔ السلام علیکم نظر عباس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ قاسم خان صاحب، آپ کو ویلکم ٹو دا چینل۔ یہ بہت یوٹیوب شکریہ۔ پہ پہلے تو ویلکم۔ دوسرا بہت مجھے میں نے ایک بڑی چیز نوٹ کی، وہ میں نے نوٹ کی کہ آپ کی فالوورشپ اتنی تیزی سے آئی ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا پچھلے اتنے سالوں میں نے کسی بندے کے فالوئنگ اتنی تیزی سے بڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی ہے۔ ادر دن خان صاحب، کیسا فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں خود 2022 میں جو ہے مجھے خان صاحب نے کہا تھا، ہم سب کو جو بھی لیڈرشپ تھی، کہ آپ بھی جو ہے وہ ویلاگ بناؤ اپنے۔ تو اس زمانے میں بھی ویلاگ بنانے کی کوشش کی، پھر بول ٹی وی پہ مراد سعید تھے اور میں تھا، علی محمد، تو انہوں نے ہمیں آفر دی، مراد نے اور علی محمد نے جو ہے وہ بول کے لیے بھی ویلاگز بنائے۔ حالانکہ اس دور میں جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ روپے انہوں نے کہا تھا آپ کو دیں گے، صرف آپ نے 10 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے، چاہے آپ گاڑی میں بنائیں چاہے آپ چلتے ہوئے بنائیں۔ لیکن وہ جو ایگریمنٹ انہوں نے مجھے بھیجا تھا نا، تو مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میں ان کی نوکری کروں گا۔ تو پھر وہ میں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ معذرت کر لی، میں نہیں کروں گا۔ میں نے کچھ اپنی کوشش کی اپنے ویلاگ بنانے کی، لیکن اس کے بعد مسلسل سفر میں رہا۔ کبھی جو ہے وہ خان صاحب پنجاب بھیج دیتے تھے، کبھی مجھے بلوچستان کی ذمہ داری تھی ادھر جاتا تھا، کبھی سندھ، کبھی خیبر پختونخوا، تو میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا۔ اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، میں لنڈن میں بھی تھا، وہاں پہ بھی لوگوں نے کہا کہ آپ شروع کر دو۔ تو 1.5-2 سال سے اسی کشمکش میں تھا، رابطہ رکھنے کے لیے اور ایک آواز بننے کے لیے پی ٹی آئی کی جو آوازیں بند ہوتی جا رہی ہیں پاکستان میں، تو اس کے حوالے سے اب میں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اور کہ پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح عمران خان صاحب کی آواز دبا دی گئی ہے، تصویر نہیں آتی، تو کم از کم جو ہے وہ ایک ساتھی ان کا جو ہے وہ آواز اٹھائے، اس حوالے سے شروع کیا۔ لوگوں نے بہت پیار دیا، بہت عزت دی، اور بے شک میں ان کا مقروض ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک حق اور سچ کی آواز پہنچاؤں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ اس میڈیم میں آئے ہیں، اور جس طرح آپ نے تیزی سے نام بنایا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن آپ کا بیسیکلی جو آپ ایک پارلیمنٹ میرے سیاست آپ نے کی اور پارلیمنٹ کے حصہ رہے، آج ایک بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے اوپر میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرارداد آئی اسرائیل کے خلاف اور سارے کے سارے بھاگے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب ایک بندہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ حکومت آئی ہوئی ہے، تو اصل حکومت جو تھی، جو پاکستان کی خواہ تھی، جو پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، تو ان کو تو ہٹا دیا غیر ملکی سازش پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بائیڈن رجیم بات نہیں کر رہی تھی خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے حکم پر، ان کے ایک اسٹیٹ انڈر سیکرٹری کے حکم پر جو ہے وہ سائفر، جس طرح اسد مجید صاحب نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ باجوہ صاحب نے ایک دم عدم اعتماد کی تحریک لے آئے، ہمیں ختم کر دیا۔ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو عاصم منیر رجیم ہے،
تو یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بھاگے پھرتے ہیں، ان کے اشاروں پر جو ہے وہ ناچتے ہیں ایک قسم کے. تو یہ کیسے جو ہے نا وہ ان کے خلاف قرارداد لا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ تو نام تک نہیں لے رہا اسرائیل یا امریکہ کا کہ جس نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے ایران پر. تو اتنی تو ان کی اوقات نہیں ہے. تو وہ بالکل بھاگنا ہی تھا. اور یہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں تو کام کر نہیں رہے ہیں، صرف جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یا ایکسٹینشن لے کر جو ہے وہ استثناء لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنا تو ان میں کرج نہیں ہے کہ یہ سچ بول سکیں. اور ہمسایہ ملک ہے ایران، اس پر ایک حملہ ہوا ہے، غیر قانونی غیر آئینی حملہ ہے، پوری دنیا بول رہی ہے. یورپ کے ممالک اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں جو ہمیشہ سے الائے رہے ہیں امریکہ کے، وہ بھی اب بول رہے ہیں. آپ دیکھیں تو بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک مذمتی قرارداد جو ہے نا اس کے جو حکومتی بینچ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بھی حصہ نہیں لے سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ مراد سعید کی ایک بک آئی ہے، اس بک میں ایک ابھی بہت سے چیزیں ابھی آج کا پتہ لگا جی کہ وہ بک پہ بڑی پابندی ہوگی، وہاں پہ پاکستان میں چھاپے چھپے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، وہ پبلشرز کو کتابوں والوں کو رکھنے کی اجازت نہیں مل رہی. اس میں ایک فکرہ تھا، بڑا امپورٹنٹ فکرہ تھا جس کو بہت زیادہ لوگوں نے اٹھایا، وہ تھا کہ میں مراد تم دیکھتے نہیں کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں. اس پہ کیا فیلنگ ہے عمران خان صاحب کی اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا؟ یہ کیونکہ یہ بڑا ہونٹ کرتا ہے، یہ فکرہ بڑا عجیب ہے کہ ان کی کیبنٹ کے اندر وہ کھڑے ہو کے اور وہ یہ بات کریں اپنے ایک اور ممبر کے ساتھ، اپنے پارٹی کے بندے کے ساتھ. کیسا تھا وہ اس وقت ماحول؟ دیکھیں بہت سے راز ہیں میرے سینے میں بھی. میں بھی خان صاحب کے ساتھ پرانا رہا ہوا ہوں، پھر رجیم چینج آپریشن میں ایک اہم رول میرا رہا ہے، اور جس طرح میں نے رولنگ دی آپ سب کو پتہ ہے. تو بالکل اشارہ اس کا جو ہے مراد سعید کا، پہلے تو اس نے بڑی ہمت کی اور بڑا اچھا کام کیا کہ کتاب لکھی، اور وہ حالات بتائے کہ کس حالات میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 1996 میں یہ پارٹی بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو وہ تو شروع دن سے اسی نظریے پہ قائم تھے. میں پرانا ان کا ساتھی ہوں، مجھے ان کا پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک حقیقی معنوں میں جو ہے انصاف کی تحریک چلا رہے تھے کہ حقیقی پاکستان جو ہے آزاد ہو، آزاد خارجہ پالیسی ہو، آزاد اقتصادی پالیسی ہو. تو مراد سعید نے بہت سے جو ہے وہ کرداروں کے چہرے بھی دکھائے ہیں، اور اس نے، میں نے تو کتاب پڑھی نہیں ہے، اور ابھی سن رہا ہوں کہ وہ کتاب ابھی مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پبلشرز کو بھی ڈرایا ہے، اور جو دکاندار ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ نے نہیں رکھنا. یہ ابھی کی نیوز آئی ہے، ابھی میں نے دیکھا ہے، مراد کا ٹیوب جی دیکھا ہے تقریباً کوئی گھنٹہ پہلے یا سوا گھنٹہ پہلے اس نے کیا ہے. تو اس میں جو ہے میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک صفحہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اور جس میں عمران خان صاحب کا یہ جملہ بھی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ شروع سے دیکھیں اکلوتے بیٹے بھی تھے، اور کرکٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں ٹیم کے اندر جو ہے وہ اکیلے رہتے تھے اور فیصلہ خود کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ٹیم کوئی اور چوز کر لے اور وہ آ کے جو ہے اس ٹیم کو کھلائیں. تو عمران خان صاحب کو ہی پی ٹی آئی فالو کرتی رہی ہے، تمام نوجوان انہی کے ہی فالوور ہیں. کوئی یہ کسی کے دماغ میں تھا کہ شاید میں عمران خان کا جو ہے سیکنڈ ہوں یا ٹو ہوں یا تھری ہوں، اس طرح کی کوئی بات نہیں. دیکھیں عزت ہم سب کی کرتے رہے ہیں، لیکن جو کردار، جو عمل سے عمران خان صاحب نے جو محنت کر کے پارٹی بنائی ہے، تو ہم سب عمران خان کے فالوور ہیں. عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا تو جملہ بڑا مشہور ہے، وہ جو پنجابی میں کہتے تھے میں کلہ ہی کافی ہاں. چل رہی تھا. تو وہ تو سب کو کہتے تھے کہ اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں جو ہے نا تم لوگوں کے لیے ایک خوف بن جاؤں گا، اور حقیقی معنوں میں وہ بھی خوف بنے ہوئے ہیں پوری عاصم منیر رجیم پہ. تو خان صاحب اصل میں جو جس پیرائے میں مراد نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ان کی کیبنٹ میں تھے، جو بڑی بڑی پوزیشنز پارٹی میں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جب مشکل وقت آیا تو وہ جو ہے دوسری طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا، اور خوف میں مبتلا ہو گئے. لیکن وہ لوگ لیکن جو عمران خان کے ساتھ سچے دل سے تھے، انہیں تو خوف نہیں آیا. آپ دیکھیں نا، 4.25 سال میں نے بھی تو اسمبلی چلائی ہوئی تھی. کیا مجھے رول اور قانون کا نہیں پتا تھا آئین کا؟ ٹھیک. میں نے بھی تو جو ہے وہ رولنگ دی، تو میں نے تو بے خوف ہو کے رولنگ دی. آپ یقین کریں کہ مجھ پہ اتنا سا بھی خوف نہیں تھا. میں تو ایک مقصد کے لیے عمران خان کے ساتھ تھا، اور میں نے ہمیشہ
مجھے نہیں پتا مراد نے لکھا ہے یا نہیں. میں نے ہمیشہ خان صاحب کو کہا مجھے بتاؤ کرنا کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ. آخری دن بھی 9 کی رات کو بھی لان میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب، وہاں پہ بھی تمام یہ لیڈرشپ تھی. اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. خان صاحب جو ہے وہ آخری ٹائم آخری بال تک لڑنے کے کھلاڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان کو کہا مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے. شارٹ میں نے بتایا کہ بس بتاؤ کہ کیا کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے ہم سب نے. تو ادھر بھی آخری دن بھی میں جو ہے نا وہ اس اجلاس کو کھینچنے کے اس میں تھا. بالکل میں نے کہا مجھے بتاؤ، لیکن ایک دم جو ہے وہ اسد قیصر نے کہا نہیں میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور یہ بات دوسری طرف نکل گئی. تو خان صاحب کے ساتھ تو پورا پاکستان ہے، خان صاحب اکیلا نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ہوں، مراد ہے، بہت سے اور اس طرح کے لیڈر ہیں. یہ تو ہمارے تو لوگ نام جانتے ہیں، ایسے بے نام لوگ جو منظر عام پہ نہیں آئے ہوئے، ایسے نوجوان جنہوں نے ادھر ماتھے پہ گولی کھائی ہے، سینے پہ گولی کھائی ہے، اور انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا. وہ نظریے پہ انہوں نے قربانی دے دی ہے. بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں گئی. تو عمران خان کو جو ہے وہ 10 اپریل کو بھی لوگ نکل آئے تھے عمران خان کے لیے، جب 9 اپریل کو اکیلے وہ ڈائری لے کر گئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خان صاحب جیل میں تھے. 8 فروری کو پاکستانی نے عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو خان صاحب جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک نظریے کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں ایمان کیا نام ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی پارٹی کے اندر بہت ساری لڑائیاں جھگڑے ایشوز بنے ہوتے ہیں جو کہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، وہ باتیں بھی پبلک ہو جاتی ہیں. آپ کو کہاں لگتا ہے کہاں فقدان ہے کہ کیا ہم عمران خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کا طرز سیاست ہے یا ان کی جو پرسنالٹی اس کو نہیں سمجھ پا رہے، یا کیا ان کے اندر مسلط پسندی ہے، کیوں یہ گیپ کریٹ ہو گیا باہر، یا خان صاحب کی غیر موجودگی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی غیر موجودگی ہے. ان کی سیاست کا طریقہ کار بالکل چینج تھا. یہ جو روایتی سیاستدان ہے نا، یہ مہینے میں ایک دفعہ پریس کانفرنس کر لی یا بس اجلاس میں تقریر کر کے جو ہے اس طرح ڈھیلے انداز میں چلاتے رہے ہیں. جس طریقے سے پاکستان مسائل میں جکڑا ہوا ہے معاشی طور پر، اور اتنے زیادہ کام کرنے کے لیے ہیں، تو عمران خان کی سیاست جو تھی وہ اسی رفتار سے تھی، تیز رفتار سے، کہ تیزی کے ساتھ ہر دن پریس کانفرنس کرنی ہے، ہر دن جو ہے وہ میٹنگ بلاتے تھے، میڈیا کی میٹنگ الگ بلاتے تھے. اور ہر چیز کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، پلاننگ کی ہوتی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ کیا بات کرنی ہے، اور لگے رہتے تھے. تو ان کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. اور بدقسمتی سے جو ہے اس ٹائم جو اہم پوزیشن میں ہیں پارٹی کے، وہ ہمارے ینگ لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن بھی 9 مئی سے پہلے کسی پوزیشن پہ عمران خان کے ساتھ کام نہیں کیا، تو ان کو ان کی رفتار کا نہیں پتا. دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی ان کی کمی ہے. اور پھر جس طریقے سے جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو جس طرح گولیاں ماری گئیں، اس وجہ سے بھی اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب ایسی کال نہیں دے رہے. حالانکہ وہ کال دے سکتے ہیں کہ جس سے دوبارہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئے یا ڈی چوک کی طرف آئے، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ بے درد لوگ انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں مریدکے میں بھی کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کو گولیاں ماری. تو خان صاحب خود بھی کال نہیں دے رہے ایسی کال کہ جس میں ایک جگہ پہ پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے گولیاں مارتے ہیں، ان کے اوپر سے جو ہے وہ شے ملی ہوئی ہے، ان کے آقا نے ان کو شے دی ہوئی ہے. انٹرنیشنل میڈیا آواز نہیں اٹھاتا. ہیومن رائٹس کی جتنی بھی خلاف ورزیاں ہو جائیں، جو بھی ہو جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں. یورپی یونین کا کردار بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کامن ویلتھ کا بھی آپ کردار دیکھ چکے ہیں. اور کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھ رہی. اوورسیز پاکستانی بے شک آواز اٹھا رہے ہیں. چاہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی 2 دن ابھی بحث ہوئی ہے خان صاحب کے لیے، لیکن بالکل. یہاں پہ عاصم منیر رجیم جو ہے وہ اتنی خوفزدہ ہے پی ٹی آئی سے، اس کے جھنڈے سے، اس کے سلوگن سے، کہ لوگ تھوڑا سا بھی نکلتے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، کاروبار توڑ دیتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، لوگوں کو قید کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں تو عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ جو بزدل ہوتا ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے. تو یہ بزدل ہیں، اس لیے خان صاحب نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ ڈی چوک کی طرف آئے یا اسلام آباد کی طرف آئے تو یہ آپ کو سیدھا گولیاں ماریں گے. تو خان صاحب اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس طریقے سے پوری پارٹی کو متحرک ہونا چاہیے تھا، پوری عوام کی سپورٹ ہے.
تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ پارٹی میں اتفاق ہونا چاہیے، پارٹی کے جو ادارے ہیں، میٹنگز ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، کبھی بھی سوشل میڈیا پہ کسی کا نام لے کر آج تک تنقید نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہم پابند ہیں آئین کے، قانون کے، جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے۔ تو آئین کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کر ایکس پر آ کے کسی کے خلاف بات کر دو، یا آپ کو جو ہے وہ اپنی کوئی اس طرح کا کمنٹ شیئر کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے، جو آئین کا پارٹی کا پابند ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے اور لوگ اس ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی حرکت وہی کرتا ہے جو صرف اپنی جو ہے شوشہ چاہ رہا ہو یا اپنی خود جی نمائی چاہ رہا ہو۔ جی۔ اچھا، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو لوگ پتہ نہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، مجھے اس میں سے اس میں کچھ چیز نظر آتی ہے۔ وہ 9 مئی کا عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہیں، اور اس میں جج نے جو چیز لکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کہیں موجود نہیں تھے۔ یہ جو پورا بلڈ اپ انہوں نے کیا تھا، یہ ایک دم سے گر کیسے گیا؟ یہ جج اپنے آپ کو، میرا ذہن نہیں مان رہا کہ جج نے خود ہی کیسے لکھ دیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ مجھے یہ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی اشارہ دیا گیا کسی کو، یا گورنمنٹ نے کچھ اور گیم کھیلی ہے، یا یہ ایک دم سے معاندر ہو گیا جج؟ نہیں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بھی ہو گئے، یا سلمان اکرم راجہ ہو گئے، یا بیرسٹر گور ہو گئے، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو مین اس ٹائم جو ہے وہ وکلا ہیں، سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کہیں آپ نے دیکھا ہے ایک شخص کی جو ہے وہ ایک بھی زندگی میں کیس نہیں بنا ہو، اور اس کے بعد اس پہ دھڑا دھڑ 100 200 کیسز بنتے جائیں، جھوٹے مقدمات۔ تو جی یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں، یہ جو ہے لٹکائے ہوئے ہیں خوف سے عاصم منیر کے۔ یہ تو جب بھی کوئی کیس لگے گا نا، تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ کیس 10 منٹ کے اندر فارغ ہوتا ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے دن جو ہے وہ خان صاحب کو، میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ان کو زبردستی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اٹھا کے جو ہے وہ فورسز لے گئی ہیں۔ تو خان صاحب نے تو کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، وہ تو جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں تھے۔ تو کس طرح ہوا 9 مئی؟ 9 مئی تو ایک فالس فلیگز جو ہے وہ آپریشن ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹا آپریشن کیا گیا پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے، شودا کے جو ہے وہ مجسموں کو گرا دیا، اور جو ہے کہ چھاؤنی میں گھس گئے ہیں، یہ جنا ہاؤس نام نکلا ہے جی کور کمانڈر ہاؤس کا، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے، اب جو لوگ نکلے تھے آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد، تو کس طرح ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جی، امریکن کونسلیٹ کے پاس اور اس کی جو ہے سفارت خانے تک کیسے جانے دے رہے ہیں؟ یہ روک نہیں سکتے، یہ تو آپ دور سے روک سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے دکھاتے ہیں چیزیں کہ شاید جو ہے نا یہ ہم نے کیا۔ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی آج تک انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیوز نہیں دی، اور عمران خان کے تو اگر کیس لگیں گے، اور لگنے چاہیے قانونی طور پر، یہ تو انہوں نے عدالتوں کو جو ہے باندھی بنایا ہوا ہے، ورنہ تو عمران خان کب کے رہا ہو جائیں۔ وہ تو کوئی ڈیل ہی نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا، مجھ پہ جھوٹے مقدمے ہیں، میں ہر مقدمہ جو ہے وہ اس کو لڑوں گا۔ تو وہ تو لڑ رہے ہیں مقدمات۔ تو یہ صرف عاصم منیر رجیم نے خوف میں کہ کسی طرح 200 مقدمے دکھا کے عمران خان کو آصف علی زرداری یا نواز شریف بنا دیں گے، وہ تو نہیں بنتے۔ ان کو تو آپ کو پتہ ہے الٹا جو ہے یہ خوف میں مبتلا ہے۔ عمران خان صاحب تو اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ خوف میں نہیں ہیں، لیکن بیمار ہیں، ان کی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے۔ اس کے علاج کے لیے بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس کے ذاتی معالجین سے نہیں ملا رہے، فیملی سے نہیں ملا رہے، ہاسپٹل نہیں لے کر جا رہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے جی۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آنکھ کا ذکر کیا آپ نے۔ ابھی جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ سامنے آیا تو لوگوں نے اپنے طور پہ دھرنے شروع کر دیے، لوگوں نے اپنے طور پہ، لوگوں نے جگہ بلاک کی، بہت ساری جگہوں پنجاب میں، کچھ علاقوں میں، زیادہ تر کے پی کے میں یہ سارا کام شروع ہو گیا۔ لیکن اس میں پھر ہوا یہ کہ ہماری جو قیادت تھی وہ بڑے برے طریقے سے ڈسکریڈٹ ہوئی، جس میں علامہ ناصر عباس صاحب پہ بھی، خانچر دیگ صاحب پہ بھی، تمام لوگوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے اپنے بندوں پہ بہت تنقید ہوئی۔ یہ جو تھا جو پروٹیسٹ انہوں نے، لوگوں نے اپنے طور پہ کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ایک جو عوام نے اپنے طور پہ کیا؟ دیکھیں بہت زیادہ تفشیشناک صورتحال ہے ابھی تک کہ ایک ایسا شخص جس نے 3 ہسپتال دیے پاکستان کو، اس کا خود ہسپتال میں علاج نہیں کرایا جا رہا ہے،
کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی قیدی ہو تو اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس جہاں پہ بھی وہ قید ہوتا ہے اس کے جو حکمران ہوتے ہیں ان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا علاج کرائیں. امریکہ میں قیدی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہوتا ہے پراپر. پاکستان میں باقاعدہ قانون ہے. اور اس سے پہلے جو بھی سیاسی قیدی جو بھی ہیں آپ دیکھیں انہوں نے تو زندگیاں اسپتالوں میں گزار دی, وہ تو جیلوں میں رہے ہی نہیں اکثر. تو عمران خان کا علاج ان کا کرانا فرض ہے. وہ علاج نہیں کرا رہے, فیملی سے ملانا بھی فرض ہوتا ہے, اور فیملی سے پوچھے بغیر جو ہے وہ آپ ان کا علاج کرا دیتے ہو. نہیں جی خان صاحب نے کہا کہ میرا علاج کر دو, تو مریض تو کہے گا کہ میرا علاج کرو. اور جس طریقے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو جیل سپریڈنٹ تھا اس کی جو ہے اس کو میں 3 مہینے سے کہتا رہا ہوں اور اس نے میرا علاج نہیں کروایا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اس کو کرنل ڈیل کرتا ہے, کرنل کو جو ہے عاصم منیر ڈیل کرتا ہے, ساری ہدایت عاصم منیر دیتا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ یہ سب کچھ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ مجھے اگر مجھے کچھ ہوا جیل کے اندر خدا نہ خواستہ تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. تو اسی طرح اب یہ آنکھ جو ضائع ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے. اور جو سننے میں آیا ہے کہ محسن نقوی نے جو ہے وہ کوئی گارنٹی دے دی تھی کہ آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے یا میں پوری وہ ہسپتال لے کر جائے گا, شفا انٹرنیشنل اور عمران خان کے ذاتی معالجین سے بھی ملائے گا, اور جو ہم نے خبروں میں سنا ہے کہ فیملی سے بھی ملے گا. لیکن اس نے تو وہ نہیں کیا. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں, ان کی بات پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد جو کیا یا جو بھی تھا, پارلیمنٹ کے اندر بھی دھرنا دیا ہوا تھا, ہماری لیڈرشپ نے پارلیمنٹ لاجز میں بھی دھرنا تھا, کے پی ہاؤس کے باہر بھی دھرنا تھا, پوری دنیا میں دھرنے چل رہے تھے. خیبر پختونخوا میں 9-10 جگہ پہ دھرنا تھا, بلوچستان میں دھرنا دیا ہوا تھا لوگوں نے, پنجاب میں کتنی جگہ پر جو ہے وہ ایک دم دھرنا دیتے تھے, روڈ بلاک کرتے تھے پھر آ جاتے تھے. فستائیت وہاں پہ بہت زیادہ تھی. تو لوگ تو نکل رہے تھے, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیادت نے اس طرح اون نہیں کیا یا کوئی لایا عمل نہیں دیا دھرنے کا, بالکل اس پہ کنفیوژن تھی. اور یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ غم اور غصہ ہے پوری قوم میں کہ اتنی بھی انسانیت نہیں ہے ان کے اندر. یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ایک شخص کی بینائی جا رہی ہے, اس کا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, اس کی یہ صحت کا مسئلہ ہے, اور بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ صحت کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہڈہرمی ہے. اور اس کو بغیرتی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں, بے شرم لوگ ہیں یہ. ان کو ابھی بھی چاہیے کہ فوری طور پر شفا انٹرنیشنل ہسپتال ان کو لے کر جائیں, ان کی فیملی سے انہیں ملائیں, ان کے ذاتی معالجین سے ملائیں, ان کے سارے جو ہے وہ باڈی کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے, ان کی رپورٹیں آئیں, شیئر کریں. لوگوں کو جو اس ٹائم جو غم اور غصہ ہے, جو پریشانی ہے, وہ دور ہو. اور کاز کیا ہے, کس وجہ سے اتنی تیزی سے ان کی آنکھ کی بنائی گئی ہے, وہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر انہیں کیا دیا جا رہا ہے, یہ کیا مسئلہ کیا ہے. سب اسی وجہ سے پریشان ہیں, اور یہ جو ہے وہ بتا نہیں رہے ہیں, نہ ان کی خون کی رپورٹیں پیش ہوتی ہیں. سپریم کورٹ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں جی ختم کر دیتا ہے, اور ہسپتال میں شفا انٹرنیشنل کے آرڈر دیے بغیر کہ وہاں پہ انہیں لے جائیں یا فیملی سے ملائیں. تو سارے ملے ہوئے ہیں, اور پورا جو ہے وہ کنٹرول جو خان صاحب کہہ رہے ہیں عاصم لا, تو یہی عاصم لا ہے کہ جو ہے وہ ہر ایک کے حقوق سلب کر دو, اور لوگوں کو مارو, ڈراؤ, خوف میں رکھو. آئین ہے نہیں ملک میں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابھی آپ نے پارٹی میں بہت ڈیپ کام کیا, اندر کام کیا, ایز اے ورکر کام کیا آپ نے, تمبو بھی لگائی ہوں گی, اور آپ نے اوپر تک لیول تک آپ آئے سارا کچھ, تو سو یو نو ان سائڈ آؤٹ, بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ آئی ایس ایف اور جو یوتھ ونگ کے ہوتے ہوئے فورس کی بنانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے ان کو؟ آپ کے خیال دیکھیں میں میں کیا ہو سمجھتا سکتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی. یہ فورس جو ہے, دیکھیں عمران خان نے ٹائیگر فورس بھی بنائی ہوئی تھی, ہمارا الیکشن تھا اس میں تبدیلی رضاکار بنائے 2013 میں. تو عوام جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو یہ تو وہ تھی, ہر ایک کی دل کی خواہش ہے کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. تو یہ ایک پرامن سیاسی لوگوں کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں وہ, کہ نوجوان آپ کو پتہ ہے 65% پاکستان کی آبادی کا ہے. تو اگر نوجوان جو ہے وہ 1% بھی آ جائے تو یہ لاکھوں میں بات بنتی ہے. اور اس کے رجسٹریشن میں تو خوف حکومت کو ہے, اور وہ ہچکچا رہے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے ایک دم جو ان کے جو راتب خور تھے یا تنخواہ دار جتنے بھی صحافی ہیں وہ بولنے لگ گئے,
اور وہ جو نمائندہ بنے ہوتے ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں ایجنسیز کا، وہ صافی بولنے لگے کہ اگر یہ جو ہے وہ عمران خان رہائی امن فورس اگر بن گئی تو یہ جو ہے بڑا غلط ہو جائے گا، اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو پکڑیں گے، ان کا ڈیٹا لیں گے۔ ڈیٹا تو سارا ان کے پاس ہے جی، ہر ایک آدمی کا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ ڈیٹے کا کیا خوف ہونا؟ آپ مجھے بتائیں، جتنے بھی ہمارے پارٹی کے مین لیڈرشپ جو چھوڑ کے چلے گئے، جنہوں نے ان کے سامنے سجدہ کر دیا، تو ان کو تو سارے کچھ پتا تھا۔ جتنے سب بھی پتہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ منتخب کیے ہوئے تھے، ان کا ڈیٹا تھا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ ٹکٹ ہولڈر، تیسرے نمبر پہ، سب تو ان کے پاس ہے، ساری تنظیمی ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ نادرہ ان کے پاس ہے، ایک ایک کا شناختی کارڈ سے لے کر یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تصویر کے ذریعے بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے، اس کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سہیل آفریدی نے کہا بھی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد یہ تحلیل ہو جائے گی، اور یہ صرف اور صرف عمران خان رہائی امن فورس ہوگی، اور نوجوان جو اس میں شرکت کریں گے وہ اپنی پرائورٹی یہ رکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے جب بھی کبھی عمران خان کی رہائی کے لیے پرامن طریقے سے کہیں پہ بھی بلایا گیا پروٹیسٹ میں تو حاضر ہوں گے، وہ زیادہ ٹائم اس چیز کو دیں گے عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں۔ تو یہ ایک پرامن نوجوانوں کو یکجا کرنے کے لیے، ہم آواز بنانے کے لیے جو ہے ایک پروگرام انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی اس وقت خوشحال گڑھ پہ ایک دھرنا جاری ہے، اور اس کا پہلے پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا، پھر وہاں سے پتہ لگا جی کہ لوگوں نے اٹھا دیا۔ وہ بعد میں میری خرم ذیشان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دھرنا کبھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، ہم تو صرف وہ جگہ کا جو راستے کھولے تھے وہ بھی اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو ورکر پکڑے جائیں یا یہاں پہ کوئی افراتفری والا ماحول بنے، کیونکہ ورکروں کے سامنے پولیس کھڑی تھی تو ان کے بچ بچاؤ کے لیے کیا۔ بہرحال وہ دھرنا جاری ہے۔ ابھی وہ سنڈے کو ہفتے فرائیڈے والا دن، جمعے والے دن انہوں نے ایک جرگے کا بھی اعلان کیا، وہاں چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ سے لوگ زیادہ اکٹھے ہوں۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے، ان سے میری بات ہوئی تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بریک نہیں لگانی، ہمیں ویٹ نہیں کرنا کہ ہم کل کریں گے احتجاج یا پرسوں کریں گے یا عید کے بعد کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ابھی کرنا ہے، اور ان کے ساتھ میں نے جو لڑکے کام کر رہے ہیں نا قاسم بھائی، آپ یقین کریں، ان سے بھی میری بات ہوئی جو وہاں پہ لڑکے آن گراؤنڈ ہے، وہ بڑے پرجوش ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں، اور وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دھرنے کو جو یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اس میں پارٹی کا تو عمل دخل کوئی اتنا نظر نہیں آ رہا، یہ لوگ خود ہی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، خرم ذیشان سے میری بھی بات ہوئی، اور وہ ایک جو ہے وہ پرجوش نوجوان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر ان کو بنایا ہے، اور جس طرح ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس لیے کہ وہ بھی بلنٹ ہیں، وہ سامنے کھلم کھلا بولتے ہیں، بے خوف ہو کر بولتے ہیں، نام لیتے رہے ہیں عاصم منیر کا۔ پاکستان کے اندر جتنی انہوں نے فسطائیت کی ہوئی ہے، جتنا خوف پھیلایا ہوا ہے، تو کوئی نام نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں ہمارے جو مین لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ خان صاحب کا جو ہے نا وہ ٹیوٹ نہیں کر سکتے، اتنا ان کو جو ہے مطلب کہ اس طرح کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں۔ تو خرم ذیشان نے جو ہے یہ دھرنا جاری رکھا ہوا ہے، اور پرامن ہے وہاں پہ۔ انہوں نے بھی پنجاب کے بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئیں، جو میں نے بھی آج ہی دیکھا ہے۔ تو وہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، اور خرم ذیشان جو ہے وہ ایک بہادر نوجوان ہے، اور بڑا اچھا نوجوان ہے۔ وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے مقابلہ کر رہا ہے، تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ معاذ ملک جو ہے اس نے لنڈن میں جو ہے شروع کیا، جب آپ کو پتہ ہے ہر ٹیوزڈے کے دن جب عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور فیملی اور پی ٹی آئی کے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، تو وہ بیٹھ جاتی ہیں ان کی بہنیں، ان پہ کبھی واٹر شیل مارتے ہیں، کبھی وہ اٹھا کے جو ہے وہ وہاں سے لے جاتے ہیں، چکری لے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو اوورسیز میں شروع کیا آئی ایس ایف نے لنڈن میں، تو دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہے، جنون ہے لوگوں میں، پوری دنیا میں لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اور جب ابھی عمران خان کی آنکھ کی بینائی کا دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے۔ تو یہ لوگ جو ہے بہت پیار کرتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کار کا اعلان ہو مشترکہ طور پر، جس پہ جو ہے وہ اپنی جدوجہد تیز کریں اور خان صاحب کو باہر نکالیں۔
ہاں جی، یہ لندن میں آپ نے لندن کا ذکر کیا، مسلسل یہ انگلینڈ کی ہسٹری کا غالباً ریکارڈ ہے کہ مسلسل 10 ہفتے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا گیا سولیڈیرٹی کے لیے، علیمہ خان عمران خان کی بہنوں کے ساتھ تھے، اور ہم وہاں جاتے رہے، اور وہ یہ بڑا کریڈٹ جاتا آئی ایس ایف کو، تمام مخالفت کے باوجود آئی ایس ایف وہاں پہ کھڑی رہی ہے، اور معاذ نے بڑا زبردست کام کیا اس میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو کیا کس طرف جائیں گے؟ یہ آخری سوال سمجھ لیں میری طرف سے، کہ ابھی آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کہ یا قیادت کو ایک لائم خود دینا چاہیے آگے بڑھ کے؟ کیونکہ یہاں سے فرق آ دیکھیں رہا ہے، لوگ تھوڑا سا آگے دیکھیں نکل گئے ہیں، قیادت تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے۔ دیکھیں یہ تو خان صاحب بھی پہلے کہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ہم سب کو کہتے تھے لوگ جو ہے ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب خان صاحب پہ اٹیک ہوا تو فیصل نصیر جو ہے وہ بریگیڈیئر فیصل نصیر کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، تو عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو ڈرٹی ایری کہنا شروع کیا، اور ان کو گولیاں لگ گئیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی، تو جو ہماری جو اس زمانے میں پولیٹیکل کمیٹی آپ سمجھ لیں جو سب سے سپریم کمیٹی تھی، اس کے اندر جو ہے ہم یہ 30-35 لوگ تھے، تو خان صاحب کہتے تھے کہ تم سب جو میں نام لیتا ہوں نا تو تم لوگ بھی نام لو، تو وہ 30-40 لوگوں کو نہیں مار سکیں گے یا ان کو جو ہے کارنر نہیں کر سکیں گے، تم لوگوں میں سے 3-4 لوگ نام لیتے ہو، میں نے تقریروں میں نام لیا، میں نے کوئٹہ میں، کشلاک میں، ژوب میں جلسے میں، پنڈی کا جو جلسہ تھا اس کے اندر میں نے فیصل نصیر کا نام لیا، تو وہ کہتے تھے جب چند لوگ نام لیتے ہیں نا تو وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور ان کو عبرت کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک ہم آواز بنو، تو بدقسمتی سے وہ ہم آواز نہیں بن سکے ہم لوگ سارے، اور اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے خان صاحب کی آواز نہیں ہے، ان کا بیان تک نہیں آ رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ پر بھی کیس چلایا ہوا ہے ابھی اسلام آباد میں، اور جو بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، جو صحافی جو بول رہے تھے وہ بیچارے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ارشد شریف شہید ہو گئے، تو یہ سب دیکھتے ہوئے، اور جو اس ٹائم ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ اینکرز ہیں جو سرخم جنہوں نے کیا ہوا ہے، جو اوپر سے ہدایت آتی ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، سب کو ایک جیسا جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے وہی سارے اکٹھے ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو ایک ہو کر ایک لائے عمل آپس کے اختلافات چھوڑ کے، اور یہ جو ایک شروع ہو چکا ہے کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے، دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہمت ہوتی ہے، اپنا اپنا اسٹیمنا ہوتا ہے، کوئی ہوں، زیادہ حصہ ڈال رہا ہے کوئی کم ڈال رہا ہے، اب ہر کوئی تو عمران خان نہیں ہے نا پاکستان میں جس طرح وہ ٹھیک۔ ڈٹ کے کھڑے ہیں، آپ مجھے بتائیں انہوں نے پوری جو ہے انٹرنیشنل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، یہ کوئی پاکستان کا تو نہیں ہے مسئلہ نا، مسئلہ جو ہے یہ انٹرنیشنلی ہے، اس کے اندر فٹ نہیں آئے خان صاحب، یہ جو آج کل کے حالات ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے جو ہے ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنائیں گے، ہم ہر ملک سے اپنے تعلقات رکھیں گے، کسی کی جو ہے وہ گود میں نہیں بیٹھیں گے، اور کسی کے ساتھ غلامی کی طرز پہ نہیں رہیں گے، دوستی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، کسی ملک کے خلاف عمران خان صاحب نہیں بولے، اور امریکہ سے بھی وہ امریکہ کی عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس زمانے میں بائیڈن رجیم تھی، تو وہ اس بائیڈن رجیم جو نے یہ ہمارا جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ اب جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے جو بھی حکومت آتی ہے وقت کی، اس کے فیصلوں کے خلاف لوگ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ کسی ملک کے خلاف، تو بالکل عمران خان جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں تو اس طرح تو پاکستان میں کوئی نہیں ڈٹا ہوا نا، اب جو ان کی ایمان کی جو حالت ہے یا جس درجے پہ ہیں، جس حوصلے اور ہمت کے ساتھ پوری قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں، تو بدقسمتی سے ہم سب پسند تو عمران خان کو کرتے ہیں لیکن اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے ہم سب کے اندر، تو وہ ہم سب میں جو ہے حوصلہ اور ہمت لانی چاہیے، اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رازق خالق بھی اللہ ہے، اور عزت ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے لوگ اپنی ماؤں بہنوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تو اتنی گندی حد تک آ جاتے ہیں کہ ان کو تو کسی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو بالکل اس وجہ سے بھی بعض مجبور ہیں چپ ہیں،
اور بعض جو ہے وہ ان کے کرپشن کے کچھ کیسز ہوں گے یا کچھ کی ویڈیوز اور آڈیوز یہ بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو لوگوں کو کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے اور لوگ بیچارے مجبور ہیں۔ ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں اور عمران خان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے خوف پھیلایا ہوا ہے اور لوگ اب معاشی طور پہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ جو ہے وہ معاشی حالات سے بھی تنگ آ کے نکلیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہے معیشت صحیح ہو رہی تھی، حالات صحیح تھے، اور اندر سے ایک ایک پاکستانی کو ان کے کرتوتوں کا پتہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ چوروں کو، لٹیروں کو لایا ہوا ہے، فارم 47 والوں کو لایا ہوا ہے، الیکشن پی ٹی آئی جیت گئی تھی، عمران خان جیتا ہے، یہ جھوٹے جو ہے وہ جیت کے دعوے دار ہیں اور چور ہیں، سب کو پتہ ہے۔ عوام بیچاری مجبور ہے، بولتی ہی نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جس طرح ایران کی عوام کا جو ہے وہ مس کیلکولیٹ کیا امریکہ اور اسرائیل نے کہ شاید وہ جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنئی کے خلاف ہیں اندر سے، اور شاید وہ پہلوی کے بیٹے کی حمایت میں نکل آئیں گے لوگ، الٹا ہوا، لوگوں نے کس کی حمایت کی؟ لوگوں نے جو ہے جو موجودہ حکومت ہے ایران کی اس کے لیے نکلے۔ تو انشاءاللہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کوئی اس طرح کا ہوگا سلسلہ کہ عوام ضرور نکلے گی پاکستان کی، اس لیے کہ عمران خان کی امید اللہ کے بعد پاکستان کی عوام ہے۔ بہت شکریہ قاسم سوری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اللہ کے بعد پاکستان کی امید عمران خان ہے۔ اسی نوٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔